کہ مسلمان اس ملک کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا۔ میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگڑ دادا کی جاگیر ہے۔ ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک؟ اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے تو میں اس شخص کو آج جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مساجدیں ہیں، اس قانونی ترمیمات کے بعد، اس قانون کے بعد میں آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس قانون کے بعد میں ہمارے عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ قانون چاہیے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جوش، ہمارے جذبے کو، ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا ہے کہ ہمارے احتجاج میں سکھ بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے۔ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں، لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر کیا بات ہے کہ نہیں، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے اور سہارا لیتے ہیں تو سیکولرزم کا وقف بورڈ ہی ملا تھا نریندر مودی صاحب کو اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے۔ اگر سیکولرزم دکھانا تھا تو وہ حجاب کرنے والی بچی کو پڑھنے دیا ہوتا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو انصاف دلانا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں۔ سیکولرزم صرف قانون میں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگڑ دادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے۔ اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں۔ میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگڑ دادا کی جاگیر ہے۔ مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو ایسا نہیں چلانا، اس کو ویسا چلانا۔ ارے بابا، دینے والے کون ہیں؟ دینے والا میرا باپ ہے، میرا بابا ہے، میرا سگڑ دادا ہے۔ مطلب یہی ہے، آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور اوقافی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں گے۔ ایسا ہی ہو گیا ہے، یہی ہے۔ ارے آپ غور کریے، خدا را بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی، سننے کی، رکھنے کی، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را انتشار اور منتشر مت رہو، خدا را منظم ہو جاؤ۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کے مسئلے پر بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے عدالت پہ یقین کیا، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا، عدالت کے فیصلے کی عزت کی، اور عدالت کے احترام
का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन ये भी जरूर कहूंगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वह कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। मैं कुर्बान जाऊं आपकी इस मोहब्बत को। आपने मजलिस का और मेरा तो भरपूर साथ दिया है। मैं ममनून मशकूर हूं और ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ये बारिशों के बाद मजलिस का जलसा होगा इंशाअल्लाह। इसमें तफसीली खिताब होगा।